بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میل نیوٹریشن۔ میل نیوٹریشن یعنی کہ غذا کی کمی بچوں کا ایک عالمی مسئلہ ہے جو کہ لاکھوں بچوں کو ہر سال لاحق ہوتا ہے۔ میل نیوٹریشن میں بچہ کو متوازن اور صحیح خوراک نہیں ملتی۔ میل نیوٹریشن کی کئی وجوہات ہیں جیسے کہ قحط سالی وغیرہ، لیکن آج جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے پور ڈائٹری چوائسز۔ ایک میل نرشڈ بچہ اپنی عمر کے لحاظ سے قد اور وزن اس کا صحیح طریقے سے نہیں بڑھ رہا ہوتا۔ ایسے بچے کو انفیکشنز جو ہیں وہ زیادہ ان کو سسیپٹیبلٹی ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کے اندر نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی مثلاً آئرن، کیلشیم، وائٹامن ڈی، وائٹامن B12، زنک کی کمی زیادہ ہوتی ہے۔ میل نیوٹریشن کی ایک ایسی بھی ٹائپ ہے کہ بچے کا قد اور وزن عمر کے حساب سے صحیح بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن بچے کے اندر کسی اسینشیل وائٹامن کی یا نیوٹرین کی کمی پائی جاتی ہے۔ ایسے بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک ہڈن ہنگر ہے۔ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ عام بچوں کی نسبت بہت جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ جلدی تھک جاتے ہیں۔ ایسا بچہ جو ہوتا ہے وہ کلاس میں آرام سے فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا۔ جو میل نرشڈ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایک صحیح اور ایک بیلنسڈ ڈائٹ مل سکے۔ ہماری ایک صحیح اور متوازن غذا 5 اہم جزء پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے 5 پارٹس ہیں جس میں اناج، پروٹین، پھل، سبزیاں اور دودھ شامل ہیں۔ اگر آپ کے بچے کی پلیٹ ان 5 اجزاء سے مل کے بنی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ایک بیلنس ڈائٹ مل رہی ہے۔ مثلاً اگر فار ایگزامپل ہم دیکھیں بریکفاسٹ یعنی کہ ناشتے کے بارے میں، اگر آپ کا بچہ بریڈ لیتا ہے تو اس کو آپ ایگ اور ویجیٹیبل کا سینڈوچ دیتے ہیں بریڈ کے ساتھ میں دودھ کا گلاس اور ایک پھل رکھ دیتے ہیں۔ اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک متوازن غذا لے رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا بچہ چپاتی لے رہا ہے، آپ انڈا پراٹھا دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ دودھ کا گلاس اور کوئی پھل رکھ دیں گے تو آپ کا بچہ ایک متوازن غذا لے رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا بچہ سیریلز لیتا ہے، وہ آپ سیریل دودھ میں اس کو دیں، ساتھ میں بوائلڈ ایگ رکھ دیں اور کوئی پھل دے دیں، اور آپ کا بچہ جو ہوگا وہ ایک بیلنس ڈائٹ لے رہا ہوگا۔ کوئی بھی میل نرشڈ بچہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن میں 3 سے 5 کھانے ضرور لے۔ 3 اس کے مین میلز جس طرح صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، اور 2 سنیکس شامل ہیں۔ ایک میل نرشڈ بچے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دن کا کوئی بھی کھانا نہیں چھوٹنا چاہیے، خاص طور پہ بریکفاسٹ اور رات کا کھانا۔ ایسے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو کوئی بھی انرجی ڈرنکس یا ڈبے کے جوسز وغیرہ نہ دیں، بلکہ آپ بچے کو سموتھیز بنا کے دے سکتے ہیں، آپ اس کو ملک شیکس بنا کے دے سکتے ہیں، یا خالی دودھ دینا ہی اس کے لیے کافی بہتر ہوگا بجائے اس کو جو انرجی ڈرنکس آپ اس کو دے رہے ہیں اس کے۔ میل نرشڈ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے سامنے کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ ایزیلی ہر کھانا کھا سکے۔ میل نرشڈ بچہ جو ہے وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ کافی یا چائے اس طرح کے کوئی ڈرنکس لے رہا ہوتا ہے۔ ان ڈرنکس کا کیا ہوتا ہے، جو کیفینیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں ان کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو بچے نے سارے دن میں کوئی بھی اسینشیل نیوٹرینٹ یا وائٹامن لیا ہوتا ہے، یہ ڈرنکس اس کے جسم سے وہ سارے وائٹامنز اور منرلز کو لیچ آؤٹ کر دیتا ہے۔ تو بے شک کہ بچے کی جو خوراک ہوتی ہے وہ متوازن خوراک لے رہا ہوتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کو وہ کوئی خوراک اس کی باڈی میں ایبزارب نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایک پیرنٹس کا بہت کامن مسکنسیپشن ہے وہ یہ کہ ہماری خوراک جو ہے وہ وہی اچھی اور متوازن خوراک ہوتی ہے جس میں جو بہت مہنگی ہو، جس میں کوئی بہت اسپیشل کھانے رکھے جائیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ کا بچہ میل نرشڈ ہے اور آپ کسی بھی وجہ سے کوئی گوشت کو فار ایگزامپل افورڈ نہیں کر رہے یا گوشت نہیں وہ کھا پا رہا کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے، تو آپ اس کو وہی نیوٹرینٹس، وہی غذائیت ریڈ بینز کے ذریعے، دالوں کے ذریعے، انڈے کے ذریعے یا ٹوفو بنتا ہے اس کے ذریعے سے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا بچہ بہت ایزیلی انڈر ویٹ، سٹنٹنگ اور نیوٹرین ڈیفیشنسی سے نکل کے اپنی نارمل گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں جا سکتا ہے۔ ایک میل نرشڈ بچہ یا ایک ایسا بچہ جس کا قد اور وزن اس کی عمر کے لحاظ سے صحیح نہیں بڑھ پا رہا،
یا اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں کسی نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے رکاوٹ آ گئی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کھانے کا جو مقدار ہے، یعنی کہ جس کو پورشن سائز کہا جاتا ہے، اس پہ خاص توجہ دی جائے۔ اکثر ماں باپ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ روز 3 سے 5 کھانے کھا رہا ہے، لیکن اس کا جو پورشن سائز ہوتا ہے وہ بہت کم دیا جاتا ہے۔ بچہ اپنی عمر کے حساب سے جتنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اتنا کھا نہیں پا رہا ہوتا۔ اسی طرح اگر دیکھا گیا ہے کہ بچے فاسٹ فوڈ لے کے یا کوئی اور ایسا کھانا کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، یہ کھانے کیا کرتے ہیں کہ وہ ہائی کیلوری فوڈز ہوتے ہیں، ان سے بے شک بچے کی وقتی طور پہ بھوک ختم ہو جاتی ہے، لیکن بچے کو جو اسینشیل نیوٹرینٹس اور وائٹامنز اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو ضروری ہیں وہ نہیں مل پاتے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایسے بچوں کو نہ صرف ہائی کیلورک فوڈ یعنی کہ دیا جائے، بلکہ ان کو نیوٹرینٹ رچ یعنی کہ نیوٹرینٹ ڈینس کھانے بھی دینے ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ایک میل نرشڈ بچے کی ماں ان سٹیپس کے اوپر آسانی سے عمل کرتی ہے تو آپ کا بچہ بہت کم وقت میں آسانی سے اپنے نارمل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے کرو میں آ سکتا ہے۔